یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو۔ 24ویں سالانہ مجلس عزا اور شب بیداری کا سلسلہ شہادت معصوم سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی مجلس عزا جاری ہے۔ خطیب ولایت علامہ حسن محمود جعفری۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان الہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المحلل الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدامه الفداء اجل الله تعالى فرجه الشريف وَأَسَّالَ اللَّهُ تَعَالَى مَخْرَجَهُ الشَّرِيف وَلَعْنَةُ اللَّهِ دَائِمًا بَاقِيًا عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَبِلَائِهِمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَخْدُومَتِنَا الْإِنسَانِ مَعْصُومَتِنَا الْقُرْآنِ الصَّدِيقَةُ الْمُبَارَكَةُ الرَّاضِيَةُ الْمَرْضِيَّةُ عالمت و غیر معلمہ وبلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و تکمیل والکمال و مریم الکبریٰ و سبیل باب قبول و شمع مجلسات رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما، رزق ولایت و رزق معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پر ورد علی جن ولی اللہ نصیب فرما، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی، ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس لکھ دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ایک کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنا قدم رکھ کے کائنات کے ہر نمک حرام کو بتائے کہ جیسے علی آدم کی خلقت سے پہلے واجب تھا ویسے آج بھی واجب ہے۔ لاہور والی مخدومہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے اذان ولا کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کائنات کے سردار رحمت العالمین سرکار دو جہاں وجہ وجود کائنات نے فرمایا، تم میں سے
تم میں سے اگر کوئی اپنے کندھوں پر 70 رسالتوں کا بوجھ لائے، کوئی اس کی رات اس کی عبادت سے خالی نہ ہو، رہتا مسجد الحرام میں ہو، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہو، کبھی عزت خدا سے آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو، منتظم راہ خدا میں اسے شہید کر دیا جائے، تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی کا بغض ہوا تو مجھے قسم ہے اس کی ربوبیت کی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ یار میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دیکھو اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو آگے چلتے ہیں، نہ ہوئی تو بتا دینا، کیونکہ حسن خطاب کرتا ہی انہی کے لیے ہے جن کے دل 14 کے فضائل کی تھپک برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بندے نے پوچھا یہ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا جو حجت محمد کے ساتھ نازل ہوئی وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ پہلا حوالہ تفسیر صافی، دوسرا حوالہ تفسیر نور الثقلین، تیسرا حوالہ تفسیر دلیل المتقین، چوتھا حوالہ تفسیر اخو المرجان، 40 حوالے سے نمود لائے گا۔ بندے نے پوچھا حجتیں کون سی ہیں، وہ نازل ہونے والے کون ہیں؟ مولا نے فرمایا پہلا میں علی ہوں، دوسرا میرا بیٹا حسن ہے، تیسرا حسن کا بھائی حسین ہے، چوتھا حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، اور آخری ہمارا قائم ہے۔ بس یہی حجتیں ہیں، بس یہی حجتیں۔ مولوی حجت نہیں، غیرت تو آتی ہوگی، مولوی بھی حجت، مولا بھی حجت۔ ایک بندے نے مولا سے پوچھا مولا یہ وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو علی نے بھی تعارف کروانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سر الاسرار، انا شجرۃ الانوار، انا رکز المصویات، انا دلیل السماوات، انا شیبان الکلیم، انا مصباح الخلیل، انا اولو، انا آخرو، انا ظاہرو، انا باطنو، انا لوحو، وہن القلب، وہن النقش، وہن الکرسی، وہن الاقدار العرش، انا سید العرب، انا غالب ولا کل غالب، انا واللہ عین اللہ، انا واللہ وجہ اللہ، انا واللہ جنب اللہ، انا واللہ عزت اللہ، انا غالب لا کل غالب، انا علی ابن ابی طالب، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یار مولا فرما رہے ہیں ہم وہ وجہ اللہ ہیں، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اس کی پہچان نظر آئے گی۔ مولا فرما رہے ہیں وہ ایک ہے مگر وہ 5، 12، 14، 72 آئینوں میں دکھائی دیتا ہے۔ دربار یزید تھا، پوری دنیا کے سفیر بیٹھے تھے۔ سید سجاد کی پھوپھی نے اپنا تعارف کروایا، بی بی نے فرمایا ہم وہ ہیں کہ جن کی ماؤں کا لباس بھی ان کی ماؤں سے واقف نہیں، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کی ماؤں کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کی ماؤں کو۔ پھر بی بی نے سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کوثر کا بقیہ ہے، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ابتروں کی اولادیں ہیں، یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ چوں ہی بی بی نے فرمایا یہ کوثر کا بقیہ ہے، 70 ملکوں کے سفیر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا وہی شہزادی کونین جنہیں انجیل میں مبارکہ کہا گیا، وہی مبارکہ جن کا ذکر مریم نے انجیل میں کیا کہ جب یحییٰ کی ماں نے بی بی مریم مادر عیسیٰ سے فرمایا میری گود میں عیسیٰ کا وزیر آنے والا ہے، تو بی بی مریم مادر عیسیٰ نے فرمایا یحییٰ کی ماں مبارک ہو، تمہیں مبارکہ نے عطا کر دیا ہے، تمہیں مبارک۔ پوری دنیا کے سفیر بیٹھے تھے، چوں ہی بی بی نے فرمایا یہ کوثر کا بقیہ ہے۔ سفیروں نے کہا یہ مریم کو عیسیٰ عطا کرنے والی بی بی کا وارث ہے، اسے بولنے کیوں نہیں دیتے؟ یزید نے کہا نہیں میں اسے نہیں بولنے دوں گا۔ سفیروں نے کہا ظاہراً کتنا نعیف ہے، تیری شام تو نہیں الٹ دے گا نا؟ یزید نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ سید سجاد نے بسم اللہ پڑھ کر خطبہ شروع کیا۔ سید سجاد نے فرمایا ہم وہ ہیں جن میں محمد آئے، ہم وہ ہیں جن میں علی آئے، ہم وہ ہیں جن میں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، جن میں عباس علمدار بھی ہیں۔ پھر
سید سجاد نے فرمایا جس نے محمد کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے علی کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے ابو طالب کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے جعفر طیار کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے۔ پھر سید سجاد نے یزید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے سفیر روم، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس سے پوچھو قرآن میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک گروہ حزب اللہ ہے، دوسرا گروہ حزب الشیطان ہے، اس سے پوچھو اس کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ پھر سید سجاد نے فرمایا اے سفیر روم، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس سے پوچھو قرآن میں 2 شجروں کا ذکر ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، دوسرا شجرہ خبیثہ ہے، اس سے پوچھو اس کا تعلق کس شجرے سے ہے۔ پھر سید سجاد نے تلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جسے ہماری طرح معراج نصیب ہوئی ہو؟ میرے نانا مصطفیٰ کو اللہ نے معراج پہ بلایا، ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، وہاں سے میرے نانا نے سفر شروع کیا، پہلا آسمان آیا، دوسرا آسمان آیا، تیسرا آسمان آیا، 7واں آسمان ختم ہوئے، اس کے اوپر ایک خلا تھا، اس کے اوپر ایک سرمئی بادل تھا، اس کے اوپر مقام معروسہ تھا، اس کے اوپر جنت الماوا تھا جہاں محمد کے نالین جا رہے تھے، اور جنت الماوا کی بجاب الحمد، پھر جاب مجد، پھر جاب کبریائی، پھر جاب قدوسیت، پھر جاب مالک الملک، پھر جاب ذوالجلال والاکرام، اس کے آگے وہ پردہ معراج تھا جہاں ایک طرف میرا نانا محمد دوسری طرف میرا دادا علی تھا۔ چوں ہی سید سجاد نے فرمایا ایک طرف میرا نانا محمد دوسری طرف میرا دادا علی تھا، سید سجاد نے اپنا زخمی قدم نالین سمیت اٹھا کر فرمایا اے یزید تو سمجھ رہا ہے تو نے ہمیں قید کیا، میرے پاؤں میں وہ نالین ہے جو شب معراج پردے کے اندر گئی تھی، جو میرے پاؤں میں وہ نالین ہے جو شب معراج پردے کے اندر گئی تھی۔ مولا علی کے 2 لقب ہیں، مولا فرما رہے ہیں انا حاتمۃ الادیان، میں تمام مذاہب کا رہبر ہوں، انا حقیقت الادیان، میں تمام مذاہب کی حقیقت ہوں۔ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ علی تورات زبور انجیل میں کیسے آیا، تو ایک بار عبداللہ ابن عباس نے مولا سے پوچھا تھا مولا مجھے الحمد کی تفسیر تو بتائیں۔ مولا نے الحمد کی تفسیر بتانی شروع کی، فجر کی اذان ہو گئی، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ ابن عباس کہتا ہے مولا کیا کروں؟ مولا نے فرمایا ابن عباس بس اتنا یاد رکھو جو 18,000 عالمین میں تھا اس سے اللہ نے تمہاری اس کائنات میں رکھا، جو تمہاری اس کائنات میں تھا اس سے اللہ نے تمہاری اس دنیا میں رکھا، جو آدم سے شروع ہوئی جو تمہاری اس دنیا میں تھا اس سے اللہ نے 4 آسمانی کتابوں میں رکھا، جن میں سے پہلی تورات، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھی قرآن پاک ہے، اور جو ان آسمانی کتابوں میں تھا اسے اللہ نے قرآن میں رکھا، اور جو قرآن میں تھا اسے یاسین میں رکھا، اور جو یاسین میں تھا اسے یاسین کی یہ میں رکھا، اور جو یاسین کی یہ میں تھا اسے یاسین کی سین میں رکھا۔ اور عبداللہ یاسین میرے بھائی محمد کا نام ہے، یاسین میرے بھائی محمد کا نام ہے، اور جو یاسین میں تھا اسے صراط مستقیم میں رکھا، اور جو صراط مستقیم میں تھا اسے صراط مستقیم کی میم میں رکھا، جو صراط مستقیم کی میم میں تھا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا اسے الرحیم میں رکھا، جو الرحیم میں تھا وہ الرحیم کی یہ میں ہے، جو الرحیم کی یہ میں ہے وہ الرحیم کی ہے میں ہے، جو الرحیم کی ہے میں ہے وہ الرحمن کے الف میں ہے، جو الرحمن کے الف میں ہے وہ اللہ کے الف میں ہے، جو اللہ کے الف میں ہے وہ بے اس میں ہے، اور جو بے اس میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے۔ اور علی کوفے کے منبر پر بیٹھ کر فرما رہے تھے انا نقطہ تو تات البا، اور جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی۔ مولا فرما رہے ہیں انا حاتمۃ الادیان، انا حقیقت الادیان۔ بات بھولی تو نہیں؟ ابھی میں نے اپنے مولا کا ایک اسم تلاوت کرنا ہے ہندوؤں کی کتاب سے، جو ہندوؤں کی سب سے پرانی کتاب ہے نا، جو سب سے قدیم لٹریچر ہے ہندوازم کا، اسے کہتے ہیں وید، یجروید، اتروید، سوما وید۔ اس میں جو یجروید ہے نا، اس میں ایک بھکت کا سوال ہے بھگوان رام چندر سے۔ بھکت نے سوال کیا کیا ایشور تک جانے کا کوئی راستہ ہے؟ یاد رکھیے گا ایشور کسی بت کا نام نہیں، ایشور کہتے ہیں سپریم گاڈ کو، جس کے سامنے سارے خدا جھکتے ہیں، یعنی خدا کا خدا، جسے عربی میں کہتے ہیں رب الارباب۔ بھکت نے سوال کیا کیا ایشور تک جانے کا کوئی راستہ ہے؟ بھگوان رام چندر نے مسکرا کر فرمایا ایشور تک جانے کی 14 منزلیں۔
भक्त ने सवाल किया, क्या इन 14 मंजिलों को पार करके आज तक कोई ईश्वर तक पहुंचा है? भगवान रामचंद्र ने सर झुकाकर फरमाया, नहीं, ना मेरे से पहले कोई पहुंचा है, ना मेरे बाद कोई पहुंचेगा, लेकिन एक है जो इन 14 मंजिलों को पार करके एक ही रात में ईश्वर तक पहुंचेगा। भक्त ने पूछा, उसका नाम क्या होगा? भगवान रामचंद्र ने फरमाया, उसे संस्कृत में कहेंगे महामत। महा यानी बड़ा, मत यानी जिसकी तारीफ की जाए, और उसे ही अरबी में मोहम्मद कहते हैं, और उसे ही अरबी में मोहम्मद कहते हैं। भक्त ने पूछा, उस मोहम्मद की निशानियां क्या होंगी? भगवान रामचंद्र ने कहा, वो मोहम्मद पत्थरों की सरजमीन पे आएगा और उस सरजमीन पे जाएगा जहाँ खजूरों के दरख्त होंगे। जिस दिन वो मोहम्मद आएगा आसमान से जमीन तक रोशनियां देखी जाएंगी। जिस दिन वो मोहम्मद आएगा फारस के आतिश कदे बुझ जाएंगे। जिस दिन वो मोहम्मद आएगा केसरे रूम के महल के कंगरे गिर जाएंगे। जिस दिन वो मोहम्मद आएगा अपनी उंगली के इशारे से चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा, और वो मोहम्मद अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसका एक राजकुमार भी आएगा, उसके साथ उसका एक राजकुमार भी आएगा। भक्त ने पूछा, उस राजकुमार की निशानियां क्या होंगी? भगवान रामचंद्र ने कहा, वो राजकुमार धरती के सबसे बड़े स्थान, सबसे बड़े मंदिर यानी खाना काबा में आएगा। वो सांप को चीरने वाला होगा, उसके कंधे पर 2 मुंह वाली वजनी तलवार होगी जिसका नाम जुल्फिकार होगा, और उसे ही हमारी किताबों में ओम कहते हैं। ओम किसी भगवान का नाम नहीं। ओम हिंदू पढ़ते हैं कोई भी मंत्र शुरू करने से पहले, तवज्जो के लिए, बरकत के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम संस्कृत का लफ्ज है जिसके मानी है अलिफ से ईश्वर यानी खुदा, वाव से विराट मतलब ताकतवर, मीम से महत यानी हाथ। ओम का लफ्जी मानी है खुदा का ताकत वाला हाथ। या खुदा का ऐसा कुदरत वाला हाथ जो सारी कायनात का निजाम चला रहा है, जो सारी कायनात बनाने वाला भी है, सारी कायनात खत्म करने वाला भी है, जिसको चाहे अता कर दे, जो चाहे छीन ले। और अली कूफे के मिंबर पर बैठकर फरमा रहे थे, आदम बनाने वाला भी मैं हूँ, नूह की कश्ती पार लगाने वाला भी मैं हूँ, इब्राहिम को आग से मैंने बचाया, यूसुफ को कुएं से मैंने निकाला, ईसा को मुर्दा जिंदा करने का फन सिखाने वाला भी मैं हूँ, मूसा से कलाम करने वाला भी मैं हूँ। और ये सारे काम करने के बाद पर्दाए मेराज में मोहम्मद से गुफ्तगू करने वाला भी मैं हूँ। अली तब भी अली है, तू ना पढ़, अली तब भी अली है। सारी कायनात अली मौला को छोड़ दे, अली मौला का जाता कुछ नहीं, और जिसे अली मौला छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। बिस्मिल्लाह, वाह वाह।